ایپیسوڈ نمبر 75 ایپیسوڈ 74 میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حج پر جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں مجھے کسی بہترین قسم کے ٹور آپریٹر اور حج آپریٹر کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں جب میں نے پہلے دفتر میں وزٹ کیا تو کچھ دل مطمئن ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اول تو وہ میرا ڈیزگنیشن سن کر اور میری افسری کے بارے میں جان کر کہ یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا ممبر ہے، تو جو فراڈیا لوگ تھے وہ ویسے ہی بدک جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا لائسنس نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے وہ۔ اور پھر ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، یعنی وقتاً فوقتاً ایک دن میں ایک یا دو کو مل لیتا تھا۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مجھے لگا کہ وہ متذبذب ہیں مجھے یا ہمیں لے جانے میں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہینکی پینکی کریں گے تو یہ واپس آ کر ہمیں بندھوا دیں گے یا ہمارا لائسنس کینسل کرا دیں گے۔ اسی سلسلے میں میری کوئی غالباً 3-4 جنوری کو ایک شخص حاجی عبدالغفار صاحب سے ملاقات ہوئی، جن کے یعنی حج آپریٹر دفتر کا نام تھا باب السلام۔ ان سے طبیعت مل کر بہت خوش ہوئی اور مطمئن ہوئی ان کی باتیں سن کر، اور ان سے یعنی اتنی محبت ہو گئی پہلی ملاقات میں ہی کہ ہم بہت اچھے دوست بن گئے، اور دل کو تسلی ہو گئی کہ یہی وہ شخص ہیں جن کی مجھے تلاش تھی، اور یہ مجھے صحیح معنوں میں حج بھی کرائیں گے، اور ہمیں دھوکے کا بھی کوئی احتمال نہیں، جو کہ آگے چل کر سچ ثابت ہوا، اور انہوں نے ہماری بہترین طریقے سے خدمت کی اور ہمیں لے گئے حج پر۔ لیکن حج پر جانے کا وقت آنا تھا 9-10 ماہ بعد۔ اس دوران حاجی صاحب سے ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ ان کی بیٹی کی شادی آئی 2-4 ماہ بعد، تو پھر انہوں نے ہمیں بڑی پرزور اصرار پر اپنی بیٹی کی شادی پر بلایا۔ ہم بھی کچھ تحفے تحائف لے کر پہنچے، تو ان سے ہمارا گھریلو مراسم قائم ہو گیا۔ وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگ گئے، اور پھر مطلب ہے وہ اجنبیت والی بات نہ رہی۔ لہٰذا میں نے اپنے کچھ عزیز و اقربا سے ذکر کیا اس کا کہ بھئی اس طرح ہمیں تو ایک بہت اچھے حاجی صاحب مل گئے ہیں جو ہمیں حج بھی کرائیں گے اور ہمارا خیال بھی رکھیں گے، ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ مناسب حد تک رعایت بھی کریں گے۔ اس سال حج کا خرچہ 1,25,000 فی کس تھا، 1,25,000 روپے۔ تو حاجی صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ صرف میرا جو خرچہ ہوگا وہ آپ مجھے دے دیجیے گا۔ یعنی وہ انہوں نے یعنی جب ہم نے ان کو پہلے پیسے جمع کرا دیے، جب وقت آیا تو ہم نے ان کو 1,25,000۔ ہاں پہلے تو میں یہ بتاؤں نا کہ رفتہ رفتہ جب پہلے ہم 2 میاں بیوی تھے، پھر ہمارے ساتھ بھائی راحت اور میری بہن نسرین مل گئے، اور پھر میری بڑی بہن ناہید اور ان کے خامن سید خلیق احمد مل گئے، ہم 6 لوگ ہو گئے۔ پھر میرے چھوٹا بھائی ارشد، اس نے کہا کہ میں اپنے دفتری مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، تاہم آپ میری وائف کو لے جائیں۔ تو اس طرح ہم 7 لوگوں کا ایک گروپ بن گیا، جس میں ہم یعنی مطلب ہے 2 میری سگی بہنیں، 2 بہنوئی، اور 1 میری بھابھی، اور 1 میری بیوی، اور 1 میں، یعنی یہ، اور ہم 7 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ ادب اور ریگارڈ کرنے والے تھے۔
تو یہ اس کو ایک آئیڈیل گروپ کہا جا سکتا ہے، آئیڈیل گروپ۔ تو وہ ہمارا آئیڈیل گروپ بن گیا۔ ہم نے حاجی صاحب کو بتا بھی دیا کہ جی ہمارے لیے آپ 7 سیٹیں رکھ لیں۔ ان کا 180 سیٹوں کا کوٹا تھا، اس میں سے انہوں نے 7 ہمارے لیے مختص کر لیں، اور جب وقت آیا تو ہم نے ان کو وہ پیسے جمع کرا دیے، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ حج پر لے گئے، اور وہاں انہوں نے ہمیں بہترین کھانے کھلائے۔ اس 1,25,000 میں سے انہوں نے ہمیں 70,000 روپے یعنی 10,000 فی کس واپس بھی کر دیے کہ یہ آپ کو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب اب 1,15,000 میں 3 ٹائم کا کھانا اور بے شمار مرتبہ کی چائے اس میں شامل تھی، کنوینس شامل تھی، بہت ساری یعنی تمام مرات، رہائش، کنوینس اور کھانا پینا، پھل فروٹ، ایوری تھنگ، صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے۔ ہمارے لیے تو وہ اس سے بھی ایکسٹرا کرتے تھے، فیور ہمیں دیتے تھے، جو بھی ہمارے پاس، مطلب انہوں نے ہمیں بہترین کمرے دیے، 2 کمرے انہوں نے ہمیں دیے، 4 بستروں کا 1 کمرہ دیا، جس میں میری دونوں بہنیں اور دونوں بہنوئی آ گئے، اور 1 کمرہ انہوں نے ہمیں دیا جس میں میں اور میری بیوی اور میری بابی، ہم تینوں سما گئے۔ اور یہ کمرہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، ہم زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کی مسافت میں خانہ کعبہ مسجد الحرام میں پہنچ جاتے تھے۔ تو حاجی صاحب نے ہمارے کمروں میں پردے لگوا کے دیے، جو جو ہم نے ان سے فرمائشیں کی انہوں نے وہ ہماری ایئر کنڈیشن کمرے تھے، اگرچہ یہ نومبر کا مہینہ تھا، ہم نومبر میں گئے تھے، غالباً 29 نومبر یا 28 نومبر کو ہم یہاں سے روانہ ہوئے، 29 کو وہاں پہنچے، اور پھر دسمبر پورا وہاں رہے، اور اس کے بعد 7 یا 8 جنوری کو ہم واپس آئے تھے۔ یہ 40 دن کا دورہ تھا۔ تو حاجی صاحب جو ہے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے، ان کے ساتھ ان کے 2 صاحبزادے تھے، وہ بھی دن رات ہماری دل جوئی میں لگے رہتے، اور ان کا جو 180 حاجیوں کا گروپ تھا وہ سارے کے سارے بھی شرفاء تھے، اور بڑی یعنی عبادت گزار لوگ تھے اور نیک لوگ تھے۔ تو اس حساب سے یہ بڑا ہمارا خوش نصیبی کا حج تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت فراہم کی، اور ہم نے بڑی ہی آرام سے، انہوں نے ہمیں زیارات بھی بہت کروائی مکہ اور مدینہ میں، جو جو زیارات تھیں اس کے لیے انہوں نے اسپیشل بس کا انتظام کیا، پھر ہمارے لیے 1 دن اسپیشل ویگن کا انتظام کیا، اور ہمیں وہ تمام زیارات انہوں نے کروائیں جو مکہ اور مدینہ میں اہم زیارات ہیں۔ تو 2006 کے جو اہم واقعات تھے ان میں ایک تو یہ ہمارا حج کا واقعہ بہت زبردست تھا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا نومبر دسمبر میں۔ اس سے پہلے ہمارے لیے مارچ میں ایران سے ہمارے کچھ مہمان آئے، 6 مہمان تھے، جن سے ہماری پہلے کلمی دوستی اور ملاقات بھی تھی، ویسے ان سے کلمی دوستی سے ہی ملاقات ہوئی تھی، اور میں 2 بار ان کے پاس ہو بھی آیا تھا۔ تو اب وہ ہم سے ملنے کے لیے بذریعہ تافتان بارڈر اور کوئٹہ اور ٹرین، پہلے بسوں پر پھر ٹرین پر، وہ ہمارے پاس لاہور آئے، اور لاہور آ کر انہوں نے ہمارے پاس اقامت اختیار کی۔ ان میں سے 4 تو میرے اس کلمی دوست اور میرے پیارے بھائی صدر الدین حسینی اور ان کی بیگم بدری خانم، اور ان کے ایک ہم زلف جو تھے وہ، اور ایک ان کا بھائی، ان کے یعنی بدری خانم کا بھائی تھا حمید الدین وہ، اور ان کا ہم زلف تھا محمود عرفان مہر۔ 4 لوگ تو یہ تھے جو ہمارے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے،
تو 2 آدمی ان کو راستے میں مل گئے وہیں آتے ہوئے ایران سے، اور لڑکا اور لڑکی تھے، نئے شادی شدہ جوڑا تھا، وہ پاکستان میں اپنے ہنی مون کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب انہیں وہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی لاہور جا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو ان کا نام مرسد اولائی اور سید محمد اولائی، یعنی 2 سید محمد اولائی اور مرسد اس کی بیوی، دونوں یہی کوئی 20 اور 25 کی عمروں کے درمیان تھے۔ وہ سید محمد اولائی جو ہے وہ کیمسٹری کا لیکچرر تھا کسی پرائیویٹ کالج میں، اور مرسد گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ تو ہم لوگ یہ 6 لوگ ہمارے پاس ایران سے آئے، اور ہم نے ان کو بہترین رہائش فراہم کی اپنے اوان ٹاؤن والے گھر کو۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ جب ان کا آنا ٹھہر گیا تو پھر ہم نے گھر کو نئے سر سے رنگ روغن کرایا، جس میں میرے دوست محمد الیاس صاحب نے بہت ہماری مدد کی، یعنی تمام بھائی جان خلیق نے اور اپنا محمد الیاس نے تمام لیبر ہمیں فراہم کی، جس نے گھر کی چھوٹی موٹی مربتوں کے کام بھی کیے اور پھر اس میں سفیدی اور رنگ روغن کے کام بھی کیے۔ تو ان کی آمد ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی۔ میرے سارے اچھے دوست جو تھے انہوں نے ان کی دعوتیں کی، مثلا بٹ صاحب نے ان کو ایک بہت ہی عمدہ ہوٹل میں کھانا کھلایا، اور میاں الیاس صاحب نے ان کو اپنے گھر پر دعوت دی، بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی دعوت دی۔ اسی طرح ان کے بھائی فرید صاحب نے بھی ہماری گھر میں اپنے دعوت کی، گویا ہمارے مہمانوں کو بے پناہ عزت بخشی گئی۔ راؤ صاحب نے، اس کے بعد میں ان مہمانوں کو لے کر مری چلا گیا 2 کاروں پر، تو یعنی میاں الیاس بھی ہمارے ساتھ گئے، ان کو کیونکہ وہ 6 لوگ تھے اور 6 لوگ اور 7واں میں ایک کار میں نہیں آ سکتے تھے، تو ہم نے میاں الیاس صاحب کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمیں یہ فراہم کریں کنوینس کی سہولت۔ تو وہ ہمارے ساتھ پہلے مری گئے، مری میں ان کو بہت شاندار ہم نے رہائش فراہم کی، اعلیٰ ترین ہوٹل، اعلیٰ ترین ریسٹ ہاؤس ان کے لیے بک کیے گئے، اور ان کو ان کی دعوتیں کی گئیں وہاں مری میں۔ پھر مری سے ہم ان کو نتھیا گلی سے ایبٹ آباد لے کر گئے، ایبٹ آباد سے ہم ان کو بذریعہ موٹر وے واپس لائے لاہور، اور لاہور سے پھر ہم ان کو ملتان لے گئے۔ ملتان میں بھی بہت سارے ہمارے عزیز و اقربا نے ان کی دعوت کی، جن میں بھائی جان انوار کے گھر میں ان کی شاندار دعوت ہوئی، ارشد نے ان کی دعوت کی، چچا سردار شاہ نے ان کی دعوت کی۔ تو وہ بے حد متاثر ہوئے، ایک تو ہمارے خاندانی پس منظر کو دیکھ کر اور خاندان میں اتفاق، محبت، مروت، احسان اور نیکی کے جذبات دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ دوسرا وہ اس بات سے متاثر ہوئے کہ ہم نے، وہ تقریباً یہاں 10-15 دن رہے، ہم نے ان کو کنوینس بھی پرووائڈ کی، رہائش بھی پرووائڈ کی، ان کو ساتھ بھی دیا، اور جاتے ہوئے ان کو تحفے تحائف بھی دیے، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دعوتیں بھی کھلائیں۔ اور پھر جب ملتان سے وہ بذریعہ ٹرین کوئٹہ چلے گئے، تو ہم جب ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر ان کو چھوڑنے گئے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اور ہم بھی تقریباً بہت دلگیر اور اداس تھے ان کے جانے سے۔ ہم نے انہیں محبتوں کے بہت سارے تحفے دیے، اور وہ خوش و خرم یہاں سے چلے گئے۔